السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبْرِ الْمُبْتَدَأِ اے حکمہ کا حکم خبر المبتدا فی اقسامہ من کونہ مفردا وجملة ونکرة ومعرفة وفی احکامہ من کونہ واحدا ومتعددا ومثبتا ومحذوفا وفی شرائطہ من انہ اذا كان جملة فلا بد من عائد ولا يحذف الا اذا علم الی آخر العبارہ۔ آج کے اس سبق میں صاحب کافیہ یہ بتاتے ہیں کہ انا اور اس کے اخوات کی خبر کا معاملہ مبتدا کی خبر کے معاملے کی طرح ہے، یعنی جو شرائط مبتدا کی خبر کے تھے وہی شرائط انا اور اس کے اخوات کی خبر کے بھی رہیں گے۔ جو احکام مبتدا کی خبر کے تھے وہی احکام انا اور اس کے اخوات کی خبر کے بھی ہوں گے۔ جو اقسام مبتدا کی خبر کے تھے وہی اقسام کس کے ہوں گے؟ تو انا اور اس کے اخوات کی خبر کا معاملہ وہ مبتدا کی خبر کی معاملے کی طرح ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ تقریباً اکثر احکام اور اکثر اقسام میں مبتدا کی خبر کی طرح ہی اس کا معاملہ ہے۔ ہاں، کچھ معاملے میں بدلاؤ بھی ہے۔ مثلا مبتدا کی خبر اس پر مقدم ہو جاتی ہے، لیکن انا اور اس کے اخوات کی خبر ان کے اسما پر مقدم نہیں ہوتی۔ تو تقریباً اکثر معاملات تو یکساں ہیں، لیکن کسی کسی معاملے میں افتراق ہے، الگ الگ ہے۔ یہ مسئلہ صاحب کافیہ امرہ کا امر خبر المبتدا سے بیان کرتے ہیں۔ اب صاحب کافیہ نے تو امر کہہ دیا کہ انا اور اس کے اخوات کی خبر کا معاملہ امر مبتدا کی خبر کے امر کی طرح ہے۔ اب امر میں تو بڑا ابہام ہے، تو صاحب شرح جامی اس کے عموم کو بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے امر ایک عام لفظ بول دیا صاحب کافیہ نے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ مبتدا کی خبر کے اقسام جیسے تھے ویسے ہی انا اس کے اخوات کی خبر کے اقسام ہوں گے۔ مبتدا کی خبر کے احکام جیسے تھے وہی احکام کس کے ہوں گے؟ مبتدا کی خبر کے شرائط جو تھے ویسی شرائط کس کے ہوں گے؟ تو امر سے مراد یہ سب ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبْرِ الْمُبْتَدَا، اور انا اور اس کے اخوات کی خبر کا معاملہ مبتدا کی خبر کی طرح ہے۔ اے حکمہ کا حکم خبر المبتدا ہے، یعنی جو حکم مبتدا کی خبر پر لگ رہا ہے ویسا ہی حکم کس پر لگے گا؟ اب وہ حکم کیا کیا لگتا ہے مبتدا کی خبر پر؟ شرائط میں بھی لگتا ہے، اقسام میں بھی لگتا ہے، احکام میں بھی لگتا ہے۔ فرماتے فی اقسامہ، اس کے اقسام میں بھی
کہ جس طریقے سے مبتدا کی خبر چند قسموں پر تھی کہ کبھی مفرد ہوتی تھی، کبھی جملہ ہوتی تھی، کبھی نکرہ ہوتی تھی، کبھی معرفہ ہوتی تھی نہیں. ہم نے کہا زید قائم تو قائم مفرد ہے، زید یقوم جملہ ہے خبر ہے، اور زید قائم ہم نے کہا آدم و ابونا تو خبر معرفہ ہو گئی اضافت کی بنا پر. ارے ہو گئی نہیں؟ بالکل یہی معاملہ انا اور اس کے اخوات کی خبر کا بھی ہے. ہم نے کہا انا زیدن قائم، انا زیدن یقوم، انا آدم ابونا، ہے نہیں ہے؟ خبر اس کی بھی ویسی ہو گئی سب. فرماتے ہیں فی اقسام ہی، اس کے اقسام میں من کون ہی مفردن، اقسام میں کیا، اقسام کیا کیا ہے؟ مثلا مبتدا کی خبر کا مفرد ہونا، جملہ ہونا، نکرہ ہونا، معرفہ ہونا، ان تمام میں یکسانیت کس کی بھی ہے؟ انا اور اس کے اخوات کی خبر کی بھی ہے. وفی احکام ہی، ایسے ہی مبتدا کی خبر کے احکام میں بھی اس کا حکم کیا ہے؟ اسی کی طرح ہے. احکام کیا کیا تھے مبتدا کی خبر کے؟ مبتدا کی خبر کا ایک حکم یہ تھا کہ خبر کبھی واحد ہوتی ہے، کبھی مبتدا کی خبر متعدد بھی ہو جاتی ہے، کبھی مبتدا کی خبر اکثر مبتدا کی خبر لفظوں میں موجود ہوتی ہے، مثبت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی مبتدا کی خبر محذوف بھی ہو جاتی ہے جبکہ قرینہ اور قائم مقام ہو. تو وہ سارے احکام انا اور اس کے اخوات کی خبر کے بھی ہوں گے. فرماتے ہیں وفی احکام ہی من کون ہی واحدن، خبر کے واحد ہونے میں، متعدد ہونے میں، جیسے زید قائم تھا، زید قائم نائم، زید فاضل عالم قاری. فرماتے ہیں من کون ہی واحدن و متعددہ، واحد ہونے میں، متعدد ہونے میں، و مثبتاً و محذوفہ، ایسی مثبت ہونے میں. مثبت کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ لفظوں میں جو مذکور ہوتی ہے نا، اور یعنی محذوف کا مقابل مثبت ہے، یہاں پر منفی کا مقابل مثبت نہیں ہے. وفی شرائط ہی، ایسے ہی مبتدا کی خبر کے شرائط میں بھی اس کا معاملہ مبتدا کے خبر کے معاملے کی طرح ہے. شرائط کیا کیا تھے؟ من سے بیان، انہ اذا کان جملتن، ایک شرط یہ تھی کہ مبتدا کی خبر اگر جملہ ہو تو جملہ چونکہ مستقل بے نفسیہ ہوتا ہے، اور جو مستقل بے نفسیہ ہوتا ہے اسے دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جبکہ مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے ہر خبر اپنے مبتدا کی جانب مسند ہوتی ہے، منسوب ہوتی ہے، تو محتاج بھی ہوگی. لہذا مبتدا کی خبر اگر جملہ ہے تو وہ مستقل بے نفسیہ ہے، تو اس کے احتیاج پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس جملے میں ایک عائد ہو جو مبتدا کی جانب لوٹے. یہ تھا نا، یہ شرط تھی اس کی. یہ شرط یہاں پر بھی رہے گی کہ انا اور اس کے اخوات کی خبر اگر جملہ ہو تو اس جملے کے اندر عائد کا ہونا ضروری ہے جو اس کے اسم کی جانب لوٹے. یہ شرط رہے گی. جیسے انا زیدن یقوم جملہ خبر ہے، جملہ ہے نا، مسند و مسند لائے، یقوم ہوا ضمیر ہے، اور وہ ہوا ضمیر لوٹ کس کی جانب رہی ہے؟ زید کی جانب، اسی کے اسم کی جانب لوٹ رہی ہے. ہاں. فرماتے ہیں وفی شرائط ہی، اور اس کے شرائط میں، شرائط کیا؟ یعنی انہ اذا کان جملتن، کے مثلا جب خبر مبتدا کی جملہ ہو، فلا بد من عائد، تو ایک عائد کا ہونا ضروری ہے. ولا یحذف، اچھا ما قبل میں یہ بھی کہا تھا آپ نے، صاحب کافیہ نے بتایا بھی تھا، صاحب شرح جامی نے تو وضاحت کے ساتھ، کہ عائد کو کبھی کبھی حذف بھی کر دیا جاتا ہے نا. لیکن عائد کو حذف کب کیا جائے گا؟ جبکہ قرینہ قائم ہو، تاکہ ہمارا مخاطب جان بھی لے کہ یہاں پر یہ عائد ہے. ایسے ہی
جیسے وہاں پر یہ معاملہ تھا کہ قرینہ تبھی عائد کو تبھی حذف کیا جائے گا جبکہ قرینہ بھی ہو تاکہ قرینے سے وہ جان لے کہ یہاں پر یہ محذوف ہے، ایسے یہاں پر بھی یہ چیز رہے گی۔ فرماتے ہیں ولا یحذف، اور وہ اس سے عائد کو حذف نہیں کیا جائے گا الا اذا علم، مگر تبھی جبکہ وہ معلوم ہو، یعنی اس پر کوئی نہ کوئی قرینہ قائم ہو جس سے مخاطب ہمارا جان سکے کہ یہاں پر یہ محذوف ہے، یہ عائد تھا۔ والمراد ان امرہ کا امرہ بعد ان یصح کونہ خبرا لوجود شرائطہ و انتفاء موانعہ۔ یہاں سے صاحب شرح جامی ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض کوئی یہ کر سکتا ہے کہ صاحب کافیہ نے کہا کہ مبتدا انا اور اس کے اخوات کی خبر کا معاملہ مبتدا کی خبر کی طرح دے دوں کا نا، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے بالکل معاملہ اس کی طرح نہیں، ہم مثال دے رہے ہیں آپ کو۔ ہمیں یہ کہنا بالکل جائز ہے، صحیح ہے، اینا زیدن، کیا کہنا صحیح ہے؟ زید کہاں ہے تو اینا خبر ہے نہیں ہے، اور زیدن مبتدا مؤخر ہے، تو اینا زیدن کہنا بالکل صحیح ہے۔ لیکن اس پر اسی اینا کو انا کی خبر بنا دیا جائے اور کہہ دیا جائے انا اینا زیدن، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ تو کیسے آپ نے کہہ دیا کہ انا کی خبر کا معاملہ مبتدا کی خبر کی معاملے کی طرح ہے، یہ کیسے کہہ دیا؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا نا؟ ہے ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ من ابو کا، تو من ابو کا میں من کو مبتدا بنا دو، ابو کا کو، اور آپ یہاں پر یا کچھ کو من کو خبر مقدم بھی کچھ لوگوں نے بتایا ہے تو خبر مقدم بھی بنا سکتے ہو، بات سمجھائی؟ اب یہاں پر انا کی خبر بنائے آپ اور کہیں انا من ابو کا، انا من یا انا من ابا کا، یہ کہنا جائز نہیں ہے، بات سمجھائی؟ اچھا یہ جائز کیوں نہیں ہے وہ ابھی ہم وجہ بتائیں گے، لیکن یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ دیکھو مبتدا کی خبر یہاں پر صحیح ہے، اینا کو مبتدا کی خبر بنانا صحیح ہے، لیکن انا کی خبر بنانا صحیح نہیں ہے۔ تو مبتدا انا اور اس کے اخوات کی خبر کا معاملہ مبتدا کی خبر کے معاملے کی طرح کہاں ہو پایا؟ اعتراض ہو گیا صاحب کافیہ پر۔ صاحب شرح جامی اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو جو صاحب کافیہ نے یہ کہا ہے کہ انا اور اس کے اخوات کی خبر کا معاملہ مبتدا کے خبر کے معاملے کی طرح ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ پہلے انا کی خبر بننا بھی صحیح ہو۔ اگر کسی لفظ کا انا کی خبر بننا پہلے صحیح ہو جائے، انا کی خبر بننے سے جو موانع ہوں وہ موانع مرتفع ہو جائے، ختم ہو جائیں، تو اس کے بعد جب انا کی خبر بننا جب صحیح ہو گیا تو اب اس کے بعد اس کا معاملہ مبتدا کے معاملے کی طرح ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ مبتدا کی خبر کی طرح اس انا اور اس کے اخوات کی خبر کا معاملہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کہیں لفظ کا انا کی خبر بننا صحیح بھی نہ ہو پھر بھی کہہ دیا جائے کہ اس کا معاملہ اس کے معاملے کی طرح ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ پہلے لفظ کا خبر بننا صحیح ہو انا اور اس کے اخوات کی، اور خبر بننے کے بعد اس کے اقسام میں، احکام میں، شرائط میں پھر مبتدا کے خبر کے معاملے کی طرح اس کا معاملہ ہوگا۔ پہلے خبر بننا صحیح ہو، اور جن مثالوں کو لے کر آپ نے اعتراض کیا ہے وہاں پر تو انا اور اس کے اخوات کی خبر بننا ہی صحیح نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ انا اور اس کے اخوات کی خبر بننا ہی صحیح نہیں ہے، جب پہلے خبر ہی نہیں بن پایا وہ، تو پھر اس کو لے کے اعتراض کیا کرنا کہ دیکھو یہاں پر مبتدا کی خبر بننا اس کا صحیح ہے اور یہاں پر انا کی خبر بننا صحیح نہیں ہے، پہلے تو خبر ہی بننا صحیح نہیں ہوا، اور ہماری مراد کیا ہے کہ پہلے انا اس کے اخوات کی خبر بننا صحیح ہو،
اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر مبتدا کی خبر بننا تو صحیح ہو گیا، لیکن انا اس کے اخوات کی خبر بننا کیوں نہیں صحیح ہوا؟ یہ سوال رہے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو انا آتا ہے تحقیق کے لیے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ تحقیق کے لیے آتا ہے انا۔ بات سمجھائی نا؟ انا زیدن قائم، تحقیق کے زید کھڑا ہے، یہی تو معنی ہے۔ شک و شبہ ہوتا ہے؟ بولو یار، یقین ہوتا ہے نا، تبھی تو کہتا ہے۔ بلکہ دوسرا اگر انکاری ہو، دوسرا کوئی انکار کرے یا شک و شبہ کرے، اس کے انکار اور شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے انا، اور اگر مزید زیادہ انکار ہے تو انا لزید، تو تاکید ہے، اور یہ زور جو پیدا کیا جاتا ہے شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے، اس لیے یہ معلوم ہے کہ انا تحقیق کے لیے آتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن اینا وہ تو یار استفہام کے لیے ہے، استفہام میں تحقیق ہوتی ہے کیا؟ کیا زید کھڑا ہے؟ ہم نے کہا کیا اس میں ہماری تحقیق ہے؟ کیا حقیقت یقینی طور پر ہمیں معلوم ہے؟ ارے ہمیں معلوم ہوتا تو ہم پوچھتے ہی کیوں؟ اس میں تحقیق نہیں ہوتی ہے نا۔ استفہام یہ تحقیق کے خلاف ہے۔ اب یہاں پر غور کریے آپ، جہاں پر کہا گیا اینا زیدن میں اینا کا خبر بننا مبتدا کی تو صحیح تھا، مبتدا کی خبر بننا صحیح تھا، کیونکہ مبتدا میں تحقیق کا معنی تھوڑی ہے۔ لیکن انا کی خبر بننا صحیح نہیں ہے ابھی، کیوں؟ اس لیے کہ انا تحقیق کے لیے تو اینا استفہام کے لیے ہے۔ ایسے من ابو کا میں من استفہام کے لیے ہے، اور انا اگر آ جائے تو تحقیق کے لیے ہوگا، وہ دونوں میں تو منافات ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس لیے یہاں پر مبتدا کی خبر بننا تو اینا کا اور من کا صحیح ہے، لیکن انا کی خبر بننا صحیح، اس لیے جب یہاں پر خبر بننا ہی اولاً صحیح نہیں ہے تو پھر اس پر احکام اور شرائط اور وہ سب جاری کرنا کیسے درست ہو جائے گا؟ اس لیے اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے کہ مبتدا کی خبر کا معاملہ مبتدا کے خبر کے معاملے کی طرح ہے انا اور اس کے اخوات کی خبر کا معاملہ۔ اس بات پر اعتراض کرنا یہ صحیح نہیں ہے کہ ان مثالوں کے اندر مبتدا کی خبر بننا تو صحیح ہے لیکن انا اور اس کے اخوات کی خبر بننا صحیح، بلکہ صاحب کافیہ نے جو یہ کہا ہے کہ امرہ کا امر خبر المبتدا، اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے انا اور اس کے اخوات کی خبر بننا صحیح ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کے اقسام اور احکام میں اس کا معاملہ مبتدا کی خبر کے معاملے کی طرح ہوگا۔ بات سمجھائی؟ یہاں تو خبر بننا ہی صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ فرماتے ہیں والمراد، اور مراد مصنف کی عبارت امرہ کا امر خبر المبتدا سے مراد یہ ہے ان امرہ کا امر ہی کہ انا اور اس کے اخوات کی خبر کا معاملہ مبتدا کے خبر کے معاملے کی طرح ہے۔ کب؟ بعد ان یصح کونہ خبرا، بعد اس کے کہ اس کا پہلے خبر ہونا صحیح ہو، لوجود شرائط ہی، شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے، کہ جو بھی خبر بننے کے خبر کی صحت کے لیے شرائط ہیں وہ تمام شرائط موجود ہو جانا چاہیے پہلے، تاکہ اس کا خبر بننا صحیح ہو۔ یا جہاں پر کوئی معنی موجود ہو خبر بننے سے تو وہ معنی کا مرتفع ہو جانا، انتفاع موانع کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کا خبر بننا صحیح ہو جائے ہے۔ اور جس مثال کو لے کر اعتراض کیا ہے وہاں پر تو اس کے خبر بننے کے شرائط ہی نہیں پائے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں تو استفہام ہے، اور استفہام یہ معنی ہے اس بات سے کہ وہ خبر بنے انا کی۔ فرماتے ہیں ولا یلزم من ذالک، لہذا امرہ کا امر خبر المبتدا سے جب یہ مراد ہے تو اب اس سے یہ لازم نہیں آئے گا ان کل ما یصح ان یکون خبرا للمبتدا، کہ ہر وہ لفظ جو کہ مبتدا کی خبر بننا صحیح ہو جس کے لیے یصح ان یقع خبرا لباب انا، کہ وہ باب انا کی بھی خبر بننا اس کا صحیح ہو، یہ بات لازم نہیں آئے گی۔ حتی یردا، یہاں تک کہ اعتراض یہ وارد ہو انہ یجوز، کہ جائز ہے، ان یقال کہ کہا جائے اینا زیدن، یہ کہنا جائز ہے، من ابو کا کہنا جائز ہے، ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، ان یقال کہ کہا جائے انا اینا زیدن اور انا من ابا کا، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اعتراض بھی سمجھ میں آ گیا، جواب بھی سمجھ میں آ گیا۔ الا فی تقدیمی امرہ کا امر خبر المبتدا، انا اور اس کے اخوات کی خبر کا معاملہ
مبتدا کے خبر کے معاملے کی طرح ہے، الا فی تقدیمی، مگر اس کو مقدم کرنے میں، یعنی مقدم کرنے میں اس جیسا معاملہ نہیں ہے۔ ارے بھائی مبتدا اور خبر ہیں تو وہاں پر تو خبر و مبتدا پر مقدم ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا عامل کیا ہے؟ ابتدا ہے یار، کیا ہے دونوں کا عامل؟ ابتدا ہے، لہذا عمل کرے گا۔ اور ابتدا عامل ہے، کسی کی مشابہت کی بنا پر وہاں پر عمل تھوڑے ہی ہے، بلکہ ان کا اپنا خود عامل ہے ابتدا۔ اور رہے حروف مشبہ بالفعل، تو یہ تو عمل کرتے ہیں فعل سے مشابہت کی بنا پر، اور جو مشابہت کی بنا پر عمل ہو تو وہ تو عمل ضعیف ہوگا نا، کیا ہوگا؟ مزید یہ کہ فعل کا عمل اصلی ہے، اور یہ مشابہت کی بنا پر عمل کریں گے تو ان کا عمل فرعی ہوگا۔ عمل فرعی عمل اصلی کا مقابلہ کیسے کر لے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ان کا عمل کیا ہے؟ عمل ضعیف ہے، اس لیے ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا عمل فرعی ہے، اور یہ فرع کس کی ہے؟ کس کے عمل کی فرع ہے؟ فعل کے عمل کی فرع۔ اور فعل کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ اول کو رفع دیتا ہے اور بعد والے کو نصب دیتا ہے، یعنی فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ تو یہ عمل اصلی تھا فعل کا، اور یہ مشابہت کی بنا پر عمل کر رہے ہیں تو ان کو عمل فرعی دیا گیا۔ عمل فرعی کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اول کو نصب دیں گے اور ثانی کو رفع دیں گے، یہی تو ہوگا نا، ثانی کو۔ اب اگر تو ان کی خبر انا اور اس کے اخوات کی خبر تو ہوگی مرفوع، تو ثانی ہوگا نا، ثانی مرفوع ہوگا عمل فرعی کی بنا پر۔ اب اگر اس کی خبر کو مقدم کر دیا جائے ان کے اسم پر، تو جو ثانی مرفوع ہوتا تھا اب وہ مرفوع ہو جائے گا مقدم۔ اگر مقدم کر دیا جائے تو ایسی صورت میں لازم آ جائے گا کہ ان کا اول مقدم مرفوع ہو گیا اور ثانی منصوب ہو گیا، اب یہ تو لازم آئے گا نا۔ تو عمل فرعی جو تھا اس کے خلاف ہونا لازم آ جائے گا۔ ان کا عمل فرعی یہی ہے، فعل کا عمل فرعی یہی ہے، اور فعل کا عمل اصلی وہ تھا۔ بس میں ان کا عمل اپنی اصل کے خلاف ہونا لازم آ جائے گا۔ لازم یہ آئے گا کہ جیسے کہ فرا نہ رہے، بات سمجھ آئی؟ اس لیے ان کی خبر کو ان کے اسماء پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے الا فی تقدیمی، مگر اس کے مقدم کرنے میں، اے لیسا امرہ کا امر خبر المبتدا فی تقدیمی، یعنی انا اور اس کے اخوات کی خبر کا معاملہ مبتدا کے خبر کے معاملے کی طرح نہیں ہے مقدم کرنے میں۔ فإنه لا يجوز تقدیمہ، کیونکہ انا اور اس کے اخوات کی خبر کی تقدیم جائز نہیں ہے علی الاسم، اسم پر۔ وقد جاز تقدیم الخبر علی المبتدا، جبکہ مبتدا پر اس کے خبر کی تقدیم جائز تھی۔ وذالک، ان کی خبر کی تقدیم جائز کیوں نہیں ہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے لأن هذه الحروف فروع عن الفعل فی العمل، کیونکہ یہ حروف عمل کرنے میں فعل کی فرع ہیں۔ فأريد ان یکون عملها فرعیا ایسا، تو جب یہ عمل کرنے میں ان کی فعل کی فرع ہے تو قصد اس بات کا کیا گیا کہ ان کا عمل بھی فرعی ہو، ان کا عمل بھی کیا ہو؟ فرعی ہو۔ والعمل الفرعی للفعل، فعل کا عمل فرعی یہ ہے ان یتقدم المنصوب علی المرفوع، کہ منصوب مرفوع پر مقدم ہو، یہ فعل کا عمل فرعی ہے۔ اور فعل کا عمل اصلی یہ ہے کہ اس کا مرفوع مقدم ہو منصوب پر، بات سمجھائی؟ ارے فاعل کو رفع دیتا ہے وہ اول ہے، ثانی کو نصب دیتا ہے وہ مفعول ہے، بات سمجھائی؟ تو اس کا عمل اصلی یہ ہے کہ مرفوع مقدم ہو منصوب پر، تو اب اس کا عمل فرعی کیا ہوگا؟ کہ منصوب مقدم ہو مرفوع پر۔ تو فعل کا عمل فرعی جو ہے وہی دیا گیا کسے؟ انا اور اس کے اخوات کی، تو انا اور اس کے اخوات کو وہی عمل دیا گیا۔ فرماتے ہیں وذالک، بھی اس طور سے کہ لأن هذه الحروف فروع عن الفعل في العمل فأريد ان يكون عملها فرعيا ايضا والعمل الفرعي للفعل، اور فعل کا عمل فرعی یہ ہے ان يتقدم المنصوب على المرفوع، کہ منصوب مرفوع پر مقدم ہو، یہ فعل کا عمل فرعی ہے۔ والاصلی، اور فعل کا عمل اصلی یہ ہے ان يتقدم المرفوع على المنصوب،
کہ مرفوعات یا مرفوع منصوبات پر مقدم ہو. اب دیکھو یہاں پر المرفوع کہا اور پھر بعد میں علی المنصوبات کا، چونکہ منصوبات تو کئی آ سکتے ہیں نا. فلما اعملت العمل الفرعی، تو جب ان حروف کو عمل فرعی دیا گیا ہے، لم یتصرف فی معمولیہا، تو اب ان حروف کے معمول دونوں معمولوں میں یعنی مبتدا اسم اور خبر میں تصرف نہیں کیا جائے گا. جب عمل فرعی دیا گیا ہے تو اسی طریقے سے کیا جائے گا کہ اول منصوب رہے اور ثانی مرفوع رہے، ان میں تصرف نہیں کیا جائے گا. بے تقدیم ثانی ہما، ان میں سے دوسرا جو ہے جو مرفوع ہے اس کو مقدم کر دیا جائے علی الاول، پہلے پر، یہ تصرف نہیں کیا جائے گا. کما یتصرف فی معمول الفعل، جیسے کہ فعل کے معمولوں میں تصرف کر لیا جاتا ہے. تو جس طریقے سے فعل کے معمولوں میں تصرف کر لیا جاتا ہے ویسا تصرف ان میں نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر تصرف ان میں بھی کر لیا جائے تو لازم آئے گا کہ فراقہ اصل کے برابر ہونا. لنقصانها عن درجۃ الفعل، ان کے معمولوں میں تصرف نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ درجہ، ان کا درجہ یعنی حروف مشبہ بالفعل کا عمل کرنے میں درجہ فعل کے درجے سے کم ہے، اس لیے ان کی خبر کو ان کے اسماء پر مقدم نہیں کیا جا سکتا. آج کی گفتگو یہیں پر ختم.